تھی۔ لوگوں کے حالات دیکھ وہ بہت غمزدہ تھے۔ ان کا ملک لڑائی میں بکھر رہا تھا اور ان کے لوگ بربریت میں ڈوب گئے تھے۔ وہ ترہم پرستی اور بت پرستی کے شکار ہو گئے تھے۔ لوگ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ پیغمبر کو مکہ سے کچھ ہی دوری پر ہیرا پہاڑی کی ایک غار میں الگ تھلگ وقت بتانے کی عادت تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اکیلے اس غار کے اندر عبادت اور مراقبہ کیا کرتے تھے۔ یہاں انہوں نے اکثر راتوں کا زیادہ تر وقت اللہ سے بات کرنے میں بتایا۔ ایک رات جب وہ تنہا تھے تب انہیں ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ فرشتے کو دیکھ کر پیغمبر حیران ہو گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ فرشتے نے پیغمبر کو پڑھنے کے لیے کہا، لیکن پیغمبر کیسے پڑھ سکتے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی مکتب کا راستہ نہیں کیا تھا۔ میں پڑھ نہیں سکتا، انہوں نے فرشتے سے کہا۔ پھر اچانک فرشتے نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں کس کر دبوچا۔ فرشتے نے پھر کہا، پڑھیے۔ میں پڑھ نہیں سکتا، پیغمبر نے روتے ہوئے کہا۔ فرشتے نے پیغمبر کو اتنی زور سے دبوچا کہ انہیں محسوس ہوا کہ وہ بے ہوشی ہو جائیں گے، اور پھر فرشتے نے ان سے کہا کہ پڑھو اپنے خدا اور پرورش کرنے والے کے نام پر جس نے خون کے تھکے سے آدمی کو بنایا۔ پڑھو کہ خدا اتنا بے لوث ہے، اس نے اس آدمی کو بھی قلم سے لکھنا سکھایا جو کچھ نہیں جانتا تھا۔ پیغمبر نے کانپتے ہوئے دل کے ساتھ لفظوں کو دہرایا۔ اس حیرت زدہ تجربے کے بعد پیغمبر نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے لپیٹو، مجھے لپیٹو۔ وہ یہ کہتے ہوئے کانپ رہے تھے اور ان کی بیوی نے انہیں ایک تولیے میں لپیٹ دیا جب تک کہ ان کا خوف دور نہیں ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ جب پیغمبر اپنی بات کہہ چکے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ اللہ نہ کرے، انہوں نے جواب دیا، وہ بے شک ایسا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ یقین میں وفادار ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں۔ تب وہ اپنے چچیرے بھائی واروا ابن نفل کے پاس گئیں جو بوڑھے اور نابینا تھے، لیکن وہ دین کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ انہوں نے اس کا عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ جب خدیجہ نے انہیں بتایا کہ ان کے شوہر کے ساتھ کیا ہوا تھا تو انہوں نے پکارا، مقدس مقدس، یہ وہی روح المقدس ہے جو پیغمبر موسیٰ کے پاس آیا تھا، یہ اپنے لوگوں کے لیے پیغمبر ہوگا، انہیں جا کر یہ بتائیں اور انہیں دل سے بہادر بننے کے لیے کہیں۔ پیغمبر نے اپنی باقی زندگی وہی حاصل کر